کے پاس حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے رونے کو دیکھا, ان کو قریب بلایا, بلا کر کہا بیٹی فاطمہ. حضور نے ایک جملہ کہا تو حضرت فاطمہ اور رونے لگی. پھر اس کے بعد پھر قریب بلایا, کان میں اور ایک جملہ کہا. جیسے ہی سننا تھا حضرت فاطمہ مسکرانے لگی. ازواج مطہرات یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ کو حضور کچھ کہتے ہیں, رونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, پھر کچھ کہتے ہیں وہ مسکرانے لگتی ہے. بات کیا ہے؟ کسی نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ آقا علیہ السلام تمہیں کیا بتلا رہے تھے کان میں جس کی وجہ سے تم نے رونے میں اضافہ کر دیا؟ پھر کیا بتلایا جس کی وجہ سے تم نے مسکرانا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب پہلی بار میرے بابا نے مجھ سے کان میں کہا تو کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا, میں اب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میں نے رونا اور اضافہ کر دیا. پھر اس کے بعد میرے بابا کو رہا نہ گیا تو پھر مجھے بلا کر کہا بیٹی پریشان مت ہو, میں جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے آخرت کی زندگی میں ملاقات کریں گی, یعنی کہ میرے بعد اس دنیا سے جو سب سے پہلے پردہ کرے گی وہ کوئی اور نہیں بیٹی, مجھ سے ملنے سب سے پہلے تو آئے گی. یہ سن کر میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ اب میرے اور میرے بابا کی ملاقات میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے, میں بھی جلد ہی دنیا سے جانے والی ہوں. اللہ اکبر. دوستو یہ ہے ان کی عظمتیں, ان کا مقام, ان کا مرتبہ. ظالم قوم کہتی ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے. کیا بولتی ہے حضور کو؟ ارے منحوس, حضور کی علم غیب کے صدقے جاؤں. حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تمام ازواج مطہرات, تمام صحابہ میں, تمام اہل خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. یعنی کہ میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی جنازہ دوسرا ہوگا تو وہ کسی اور کا نہیں, میری بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہوگا. اور فاطمہ اس وقت کوئی بوڑھی نہیں تھی, بالکل جوان خاتون تھی. پیارے بزرگ اور دوستو غور کریں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا میرے بعد میری بیٹی ملاقات کرے گی. بتا رہے ہیں کہ میں اسے علم غیب کا مالک ہوں, جا رہا ہوں تو میرے بعد کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. اور یہ حضور کے ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ نوجوان بیٹھے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے, سننے کے موڈ میں تو ہے نا. حضور کا علم غیب کا جو انکار کرتے ہیں یہ آج کا سسٹم نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بھی حضور کے دربار میں ہاتھ میں کنکری رکھی آیا, آ کے بولا اے نبی ذرا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. بولا مطلب کیا؟ انہیں یہ کہنے والا تھا, انہیں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تم نبی ہے تو بولو میری مٹھی میں کیا ہے. یعنی کہ ابو جہل بھی جانتا تھا نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بولتا ہے, اور اس کو یقین تھا کہ یہ غیب کی خبر نہیں بول سکتے, اس لیے مٹھی میں کنکری چھپا کے لایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مٹھی میں کنکری چھپا کے لایا. مگر وہ بے وقوف کو نہیں معلوم کتنی بڑی بارگاہ میں کتنا چلر سوال کر رہا. یہ وہ ہستی اعظم ہے جو یہاں بیٹھے تو لامکان کی خبر بول دے, جو نظر ڈالے تو لوہے محفوظ کو پڑھ لے, جو اٹھا دے انگلی تو چاند کے تو ٹکڑے کر دے, جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. ویسے نبی کی بارگاہ میں آ کے چلر سوال کر رہا, تھرڈ کلاس, میری مٹھی میں کیا ہے بولو. وہ بچے ایسا کہتے تو بھی پیسے ملے تو جیب میں اٹھا لیتے ہیں, ابو میری مٹھی میں کیا ہے ابو. چلر بھائی, ان کا دادا ابو جہل بھی چلر تھا, ان لوگا بھی چلر آئی چھے. پورے دادا کے نقش قدم پہ بیوقوفاں, حضور کو علم غیب نہیں تھا, علم غیب. تمہارے بابا جان بولے جنت کو 8 دروازے ہیں بول کے, بولو نا جی بھائی, جنت کے کتنے دروازے بولو. ہاں جلدی یاد رکھو, جہاں جانا ہے وہاں کے بارے میں پورے معلومات رکھ لینا. جانا جنت کو کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے بولے تو بہت بری بات ہے. کتنے دروازے جنت کے؟ ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. ہاں سبحان اللہ, 8 دروازے. کیسا معلوم؟ قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے جنت کو 8 دروازے. حضرت ابو بکر تو دیکھے نہیں, حضرت عمر گئے نہیں, عثمان کبھی پہنچے نہیں, علی المرتضیٰ بتائے نہیں, مگر پوری امت کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ نے تو بولا نہیں, صحابہ نے سمجھایا نہیں, تو پھر معلوم کیسے ہوا؟
تو ماننا پڑے گا علم غیب مصطفیٰ ہے، نبی نے امت کو بتلایا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں حور العین ہے. دیکھ کیا ہے؟ بولو جی، ہے نہیں؟ ہے نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے، نہیں ہے بولے تو نہیں ملتے. دیکھو رہنا ہے ان کے ساتھ. یہ باتاں نکو کرو، فجر کا ظہر ہو جاتی ہے اب یہ شروع کرے تو. جنت میں حوروں کے ساتھ رہنا ہے. جماعت والا بھی بول رہا حورا ہے، اچھا ہونا دیکھو. ارے بے وقوف، تو دیکھا نہیں، تیرے ابا نہیں دیکھے، تیرے دادا نہیں دیکھے، تیری جماعت کا امیر نہیں دیکھا، ملا نہیں دیکھا، پھر کیسا بولتا رے حورا ہے بول کے؟ کہنا پڑے گا آمنہ کے لال نے بتایا ہے، فاطمہ الزہرا کے بابا نے بتایا ہے، مولا حسن و حسین کے نانا نے بتایا ہے کہ جنت میں حور العین ہے. یہ بولے تو وہاں بھی بہت آخری نکلے وارے تھا، اینٹک، اس کے جیسا کوئی دنیا میں پیدائش نہیں ہوا، اتنا خطرناک ہے. بولے مولانا بہت سارے تم، احمد نقشبندی صاحب، حضور کا علم غیب کہاں ہے؟ اس میں جنت کے 8 دروازے، ہو رہا علم غیب کہاں؟ پھر علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے رے؟ نہیں، حضور معراج کو گئے تھے، نہیں، جب سوب دیکھ کے آ کے بولے سو ہے. کتنا ڈینجر ہے. دیکھے مولا اماں، تو تو واقع کھوپڑی لے کے آ، باپ کھرچنا کھا کھا کے تیز ہو گئی سوئے تیری کھوپڑی. بولے جنت میں گئے تھے، نہیں، معراج میں دیکھ کے آ کے بولے علم غیب کہاں ہے؟ اچھا پیارے، علماء اہل سنت سے مقابلہ کرتا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، میں میری امت کو 3 مقامات پر ملوں گا. پہلے مقام کا نام میزان ہوگا، دوسرے مقام کا نام پل صراط ہوگا، تیسرے مقام کا نام حوض کوثر ہوگا. میں میرے امتی کو میزان پر ملوں گا، اس کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، گناہگار کا پلڑا گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک چٹی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا. جیسے ہی ڈالوں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرا گنہگار قدموں میں گرے گا، پوچھے گا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، آقا بتا دیں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو میں جواب دوں گا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جو تو نے مجھ پہ درود پڑھا ہے، یہ وہ درود لکھا ہوا پیپر ہے جو نیکیوں میں ڈال دیا گیا. اللہ اللہ. اب بول رہے وہابی محشر میں کیا ہوں گا؟ حضور وہ بھی بول رہے ہیں. جنت بولے تو بولا معراج میں دیکھے، بولا اپنا معراج میں محشر ہوئی نہ خواب میں ہوئی؟ محشر ہو گیا نہیں ہوا نا. اجی ابھی کب کی چھونے والا ہے وہ، ابھی بہت آئٹما دیکھنا ہے ابھی دنیا والوں کا. ابھی تو خالی مودی کو دیکھ رہے، ابھی تو سودی کو بھی دیکھنا ہے، ابھی تو یہودی کو بھی دیکھنا ہے، ابھی تو کئی آئٹما دیکھنا ہے. سونیا گئی تو مودی آیا، مودی جائے گا تو سودی آئے گا، سودی جائے گا تو یہودی آئے گا. ابھی تو کئی آئٹما دیکھنا ہے. اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. اس قیامت میں کیا ہوگا؟ پل صراط ہوگی. کیسی ہوگی؟ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. لگ گئی؟ نہیں لگی، لگنے والی ہے. کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، فاطمہ کے بابا نے بتایا ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ. بروز محشر کوئی شفاعت نہیں کرا سکے گا. میں اللہ کے دربار میں آؤں گا، آدم ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مولا یہ تیرے پیارے پیغمبر آدم ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے. میری گزارش پر اللہ آدم کو شفاعت کا حق دے گا. میں نوح کو پکڑوں گا، مولا سے کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیارے بندے نوح ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے. میں گزارش کروں گا، اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا. ایسا کہتے کہتے میں 1,24,000 پیغمبروں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری اہل بیت کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میرے صحابہ کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری امت کے اولیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، یہاں تک میری امت کے فقیروں کو بھی شفاعت کا حق دلا دوں گا.
کس نے کہا یہ سب ہونے والا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جاہل قوم ہے، ہاتھ میں پکڑ کے بولے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور حضور بھی بولے نہیں اتنا چلر ہے، اس کا جواب میں دوں؟ میں جبریل کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں جاتا ہوں تو میرے رب کو سلام کرتا ہوں، میں وہ ہوں جس پہ کلام خدا اترتا ہے، میں وہی کلام ہوں، اور میں اس چچورے کا سوال کا جواب مٹھی میں پکڑ کے لایا کیا ہے بولو، میری مٹھی میں کیا ہے بولو۔ چچورے کہاں پہنچا؟ سوچ کے تو سوال کر۔ اور حضور کی بھی رحمت کے صدقے جائیں، حضور نہیں بولے اس کی مٹھی میں کیا، او ابو جہل تمہاری مٹھی میں کون کر، نہیں بولے سرکار۔ چلر سوالوں کا جواب نہیں دیتا میرا نبی، میرے نبی کے صدقے جاؤں۔ میرے نبی نے بولا رے بدبخت میرے سے کیا پوچھ رہا تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے جو تیری مٹھی میں اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ نبی نے کہا پوچھ اس سے میں کون ہوں۔ جیسے ہی ابو جہل نے سنا، اچھے خون کا رہتا تو خاموش بیٹھ جاتا تھا، شریر النفس تھا، بدماش تھا، پورا جماعت والوں کا امیر تھا، چلر مائنڈ کا تھا، خاموش پھینک دینا نہیں، نکل کے چلے جانا نہیں۔ حماقت کر کے پوچھا کنکری وہ انہوں کون ہے، ذرا بول کنکری انہوں کون ہے بول، پوچھا۔ جیسے ہی پوچھنا تھا کنکری نے چلا کر جواب دیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی سنا پھینک دیا۔ ایک مسئلہ سنو دوستو، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک کنکری کو بولنے کی قوت کہاں سے آئی؟ کنکری اس کو بولتے ہیں جو بولتی نہیں، بولتی بھائی؟ اب تک کوئی کنکری عمرکوٹ میں بولی کیا؟ نہیں بولتی۔ ایسا کیسا ہوتا؟ کنکری نہیں بولتی، پتھر نہیں بولتا، مگر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری بول رہی ہے، صرف بول رہی نہیں۔ ابو جہل کوشچن کرا کنکری بول سامنے کون ہے، تو ابو جہل کا سوال سن رہی، پوائنٹ نوٹ کرو، ابو جہل کا سوال سن بھی رہی ہے، خالی بولی نہیں سنی بھی۔ اور کس کی سنی؟ ابو جہل جیسے خطرناک کافر کی سنی۔ مومن کی سنی بولے تو پھر بھی بول سکتے تھے اللہ والا تھا اس کی سنی ہوں گی بول کے، کافر کی سن رہی، منہ سے بول رہی، اور بولی بھی تو یہاں کا وہاں کا ادھر کا ادھر کا نہیں بولی، سامنے جو ٹھہرا ہے اس کو پہچان کے بولی۔ سامنے جو ٹھہرا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال اللہ کا حبیب ہے۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، نبی کا نام بھی بولی، رسالت کی گواہی بھی دی، عبدیت کی گواہی بھی دے رہی ہے۔ تو کنکری کے اندر تین خوبیاں ہو گئے، ایک کافر کی بولی سن رہی ہے، دوسرا زبان سے بول رہی ہے، تیسرا نبی کو پہچان رہی ہے۔ مجھے کہنے دو اے عمر کوٹ کے مسلمانوں، اے اڑیسہ کے مسلمانوں، سنو، نبی نے نظر ڈالی تو بے جان کنکری بولی، نبی نے نظر ڈالی تو بے جان کنکری بول بھی رہی ہے، کافر کی بولی سن بھی رہی ہے، نبی کو پہچان بھی رہی ہے۔ ارے نبی نظر ڈال دے تو بولی کافر کنکر کافروں کی بولی سنتا ہے، نبی نظر ڈال دے تو کنکر کافروں کے ہاتھ میں بولتا ہے، نبی نظر ڈال دے تو کنکر نبی کو پہچانتا ہے۔ ارے اگر ویسی نظر والا نبی غوث اعظم پہ نظر ڈال دے، وہ عمر کوٹ کے غلاموں کو سن لے تو کیا تعجب کی بات۔ جس نبی کی نظر سے معین الدین کو غریب نواز بنایا گیا ہو، سنجر کا آقا ہندوستان کا مولا بنایا گیا ہو، ویسا غریب نواز اللہ کے بندوں کی بولی سن لے اور بندوں کو پہچان لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ نبی کی نظر کا کمال ہے کہ کنکری بولتی ہے،
اور نبی کی نظر سے نبی کا بیٹا بول لے تو کیا تعجب کی بات ہے. اس لیے اے مسلمانوں، نبی اور آل نبی سے محبت یہی ایمان ہے، یہی زندگی ہے، یہی سرمایہ حیات ہے. بالکل. اب ایک آخری بات سن لو. خدائے رب ذوالجلال کی قسم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا. حضور نے کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. کیا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے. آہا سبحان اللہ. حضور کہہ رہے میرے بیٹے ہیں. حضور کو ان سے اتنی محبت تھی، بیٹی کے بیٹے کہنے میں ایک رشتے کی دوری تھی. حضور کو گوارا نہیں تھی. جب بھی کوئی پوچھتا تو حضور بولتے تھے میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں. کہیں کوئی غلط نہ سمجھائے تو تعارف کے طور پہ کہہ دیتے تھے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ورنہ ہمیشہ کہتے تھے میرے بیٹے ہیں. اور اس حدیث میں وہی لفظ ہے ان الحسن والحسین ابنایا. حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا احبہما. جو ان سے محبت کرے گا احبنی، وہ مجھ سے محبت کرے گا. جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. پوائنٹ نوٹ کرو. حضور کہہ رہے جو ان سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی فقد احبہ اللہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی. ومن احبہ اللہ دخل الجنہ. اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کہاں داخل ہوگا؟ کہاں داخل ہوگا؟ ذرا زور سے بولے. کون جنت میں داخل ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرے گا. اور اللہ سے محبت کون کرے گا؟ جو نبی سے محبت کرے گا. نبی سے محبت کب مکمل ہوگی؟ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا. تو اللہ حضور پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں ڈائریکٹ جنت نہیں ملتی. جنت ڈائریکٹ نہیں ملتی. جنت میں جانا ہو تو پہلے حسن اور حسین سے محبت کرو. حسن اور حسین سے محبت کرو. جو حسن حسین سے محبت کر لے گا پھر وہ مجھ سے محبت ہوگی. جب ان مجھ سے محبت ہوگی تو خدا سے محبت ہوگی. اور جب خدا سے محبت ہوگی تو جنت دی جائے گی. مطلب جنت ڈائریکٹ نہیں ملتی، چین سسٹم ہے. پہلے آل نبی تک پہنچ، ان کی بارگاہ میں تو سکسیس ہو گیا تو نبی کی بارگاہ میں جگہ ملے گی. آل نبی کا دل دکھا کے کوئی نعوذ باللہ نبی کو راضی نہیں کر سکتا. ایک بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بزرگ ولی اللہ تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بزرگ ولی اللہ نے دیکھا کہ کچرا کنڈی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کچرے سے چن کے ساز و سامان جمع کر رہی ہے. وہ بزرگ نے پوچھا بھئی یہ کون ہے جو کچرا چن کے سامان جمع کر رہی ہے؟ تو ان کے مریدین متخدین جو ان کو بندرگاہ کشتی تک چھوڑنے جا رہے تھے انہوں نے کہا حضور یہ ایک سید زادی ہے، اس کا شوہر بہت بیمار ہے، کام کو نہیں جا رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچرا کنڈی سے ساز و سامان چن رہی ہے تاکہ لے جا کر ان کو کھلا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بولے کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو بولے حضور یہ کسی کا صدقہ اور خیرات نہیں لیتی ہے. اللہ اکبر. یہ سنتے ہوئے بزرگ بھی آگے بڑھ گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، حج کو چلے گئے، کعبۃ اللہ پہنچے، طواف، مینا، عرفات، مزدلفہ تمام مراحل سے فارغ ہوئے، رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے. دن بھر در رسول پر، روضہ رسول پر بیٹھے رہے جعلی اقدس کے سامنے. رات ہوئی، گھر گئے، حجرے میں گئے، کیمپ میں سو گئے، خیمے میں. تو کیا دیکھتے ہیں رات میں خواب سرکار تشریف لائے. نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آئے اس بزرگ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم آتے وقت راستے میں کچرا کنڈی میں ایک میری بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے. اللہ اکبر. بولے یا رسول اللہ جی ہاں میں آ رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا وہ کچرے میں سامان چن رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جب سنا کہ وہ لوگوں سے صدقہ اور خیرات نہیں لیتی؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے سنا. تو تمہارے پاس جو پیسے تھے تم ان کو دے دیتے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے جو میرے زیادہ سفر حج کے لیے ضروری تھے. تو حضور نے کہا پھر تم نے وہ پیسے یہاں کیوں لگائے؟ وہیں پر دے دیتے، میری بیٹی کی مدد کر دیتے، اس سید زادی کو کھانا کھلا دیتے، اس میری لخت جگر کو تم جو اس کی ضرورت تھی پوری کر دیتے. تو سنو، اگر تم میری سید زادی کا خیال کر لیتے
تو تمہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود تمہارے گھر کو چل کے آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ولی اللہ چیخ مار کے اٹھے اور اپنے وہاں سے قاصدوں کے ذریعے خطوط لکھنا شروع کیے کہ اس سید زادی کو جتنا مال ہو سکتا ہے دے دو، یہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سیدوں کا مقام ہے دوستو۔ سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کو خبر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ وقت تھا، ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائیں، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بے انتہا محبت کرتے تھے حضور، بے انتہا محبت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ سے کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے دور ہونا حضور کو اب برداشت نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی، صرف 40 گھر کے بعد، اور اس زمانے کا گھر کوئی 200 فٹ کا، کوئی 2000 فٹ کا، 5000 فٹ کا، 500 فٹ کا گھر نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے، ادھر کی دیوار کو اگر حضور کا سر اقدس لگتا تو ادھر کی دیوار کو حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، اتنا چھوٹا گھر ہوتا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے 40 گھر کے بعد ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے مسجد کے اس ممبر و محراب کے پاس حضور کا گھر ہے، تو بس یہ مسجد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اتنی دوری ہے بس۔ مگر میرے نبی کو فاطمہ الزہرا کی اتنی دوری بھی برداشت، اللہ اکبر، اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو کسی بھی صورت حضور کے قریب لایا جائے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو حضور کے قریب لایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کے پڑوس میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور خود بھی انہی کے مکان میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کو اپنا مکان گفٹ دیا تھا، نظر پیش کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا اور ایک مکان تھا، وہ خود اس میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، ابو ایوب تم نے تو اپنا ایک مکان رسول اللہ کو دے دیا، مگر ہماری ایک ادباً گزارش ہے کہ اپنا یہ جو مکان ہے تم یہ مکان جو ہے سیدہ فاطمہ اور علی کو دے دو، ان کا جو مکان ہے وہ تم لے لو۔ جیسے ہی سنے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں گئے، ایک تھیلے میں پورا سامان ڈالے، کھینچ کے باہر لا لیے، مگر جب واپس آئے تو آنکھ سے آنسو جاری تھے۔
تو حضرت ابو بکر و عمر نے سوچا کہ شاید ہم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی، ان کا گھر مانگ لیا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو کہا ابو ایوب انصاری اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی تو ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ تو کہا نہیں 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 نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے کچھ زیادتی کی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیا میرے رب نے مقدر لکھا ہے، یہ آنسو غم کے نہیں، یہ خوشی کے ہے۔ ایک گھر میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے تو دوسرا گھر میں نے مصطفیٰ کی لخت جگر کو دے دیا۔ یہ ہے وفادار صحابہ، یہ ہے صحابہ کی وفاداری۔ اللہ اللہ، اہل بیت سے پیار۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا دوسرا گھر دے دیا، کہا میرے مقدر کے میں قربان جاؤں۔ اللہ نے کیا مقدر لکھا ہے، آئے آئے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی کے مکان میں خود گئے، حضرت علی کو ادھر بھیج دیا۔ اب حضور کے بالکل پڑوس میں آ گئی سیدہ فاطمہ۔ کیا محبت تھی دیکھو آپ، بالکل پڑوس میں آ گئی۔ اب حضور اور سیدہ فاطمہ دونوں کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، ایک دیوار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ایسے اپنے حجرے کے باہر نکلتے، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ حضرت فاطمہ جب چاہتی اپنے حجرے سے نکلتی، وہ دیوار پار کرتی اپنے بابا کے حجرے میں آ جاتی۔ مگر خدا کی قسم حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرتے، وہ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضور نے مولا علی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا علی اگر ایک اجازت چاہوں تو دو گے؟ حضرت علی پہ لرزہ طاری ہوا، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور آپ مانگے علی سب کچھ دے دے گا، اپنی جان دے دے گا۔ کہا علی بس اتنی اجازت دے دو، میرے اور فاطمہ کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے، میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی کو دیکھ لوں۔ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی، اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ کون ہے بھائی فاطمہ؟ فاطمہ الزہرا وہ ہے، خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کے چاہنے والوں پر دوزخ حرام ہے۔ فاطمہ وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے بزم محشر میں جب سیدہ فاطمہ آئے گی تو آواز دینے والی ذات غیب سے آواز دے گی کہ اے بزم محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ جائے گی پل صراط سے گزرے گی تو خدا کی قسم میدان محشر میں جائیں گی، پل صراط سے گزرے گی، تنہا نہیں جائے گی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کا جب گزر ہوگا تو فاطمہ تنہا نہیں ہوگی، 70,000 حوریں فاطمہ کو ارد گرد سے گھیر کر بیچ میں رکھی ہوگی، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہو کر جائے گی، اور پل صراط سے جب گزرے گی تو بجلی کے کڑکنے کی دیر سے پہلے حضرت فاطمہ گزر جائے گی۔ پوری محشر میں کسی کی آنکھ حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھے گی۔ کون ہے فاطمہ؟ ہر انسان کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اس فرشتے کا نام عزرائیل ہے، ملک الموت جس کو کہتے ہیں۔ کائنات کے ہر انسان، ہر پیغمبر کی بیوی، ہر پیغمبر کی بیٹی، ہر گھر میں ہر عورت کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے، ہر مرد کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ولی کا گھر ہو، خطب کا گھر ہو، قلندر کا گھر ہو، شہباز کا گھر ہو، بادشاہوں کا ہو، رئیسوں کا ہو، تونگروں کا ہو، مالداروں کا ہو، گناہگاروں کا ہو، خطاکاروں کا ہو، وہ فرشتہ آتا ہے، ہر بڑے سے بڑے سورما کی روح لمحوں میں نکال لیتا ہے۔ لیکن جب بات آئی سیدہ فاطمہ کی روح نکالنے کی، ملک الموت کو حکم ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ رؤوفہ منیرہ منورہ حضرت فاطمہ کی روح نکال۔
فرشتہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ میں اس پاک خاتون کے پاس کیسے جاؤں جس کے باپ کے سوا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا، جس کے شوہر کے سوا کسی مرد نے نہیں دیکھا، جس کے بیٹوں کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اے اللہ جس کے گھر جبرائیل بھی اجازت لے کر نہیں جاتا، میں اس کے گھر اس کی روح لینے کیسے جاؤں؟ حضرت فاطمہ کی روح نکالنے سے فرشتے نے عاجزانہ طور پر انکار کیا، کہا اے اللہ میں ان کی روح نہیں نکالوں گا، میں ان کے گھر بے پردہ ہو کر کیسے جاؤں گا؟ بے پردگی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ساری کائنات کے مرد و عورتوں کی روح اسرائیل نے نکالا، مگر سیدہ فاطمہ کی روح اسرائیل ملک الموت نے نہیں، خود رب ذوالجلال نے نکالا۔ اللہ اللہ، فاطمہ الزہرا کی روح خود رب نے نکالا۔ ایسی مقدس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا۔ آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ فاطمہ الزہرا وہ ہیں منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد۔ ادھر خوشیاں چل رہی ہیں، حضرت امام حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہیں، کبھی مولا علی المرتضیٰ کے گود میں ہیں، کبھی چچا حضرت جعفر کے گود میں ہیں، کبھی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کے گود میں ہیں، تو کبھی حضرت ابوبکر کے گود میں ہیں، کبھی ان کو حضرت عمر چوم رہے ہیں، کبھی ان کو حضرت عثمان لے کے رقص کر رہے ہیں، کیونکہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے، نبی کی امت کو بچانے والا پیدا ہوا ہے، کربلا کا دولہا پیدا ہوا ہے، یزیدیت کو ختم کرنے والا پیدا ہوا ہے، فرعونیت نمرودیت کو مٹانے والا پیدا ہوا ہے، قیامت تک دین کا جھنڈا گاڑنے والا پیدا ہوا ہے، نانا کی امت کو اپنے جام شہادت سے سرفراز کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب رشک کر رہے ہیں، اور ادھر اسی عالم میں عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ سے وضو کے لیے پانی لگا دو۔ اللہ اکبر۔ خادمہ آواز دیتی ہے اے ماں، جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس ماں کو اللہ کی طرف سے 40 دن تک مصلی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اے فاطمہ ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو، مصلی چڑھنے کی بات کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا، دیکھ کر پوچھا اے خاتون، اے خادمہ، کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اور میرے رب نے مجھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے اہل بیت جن کے قریب کبھی ناپاکی نہیں آئی۔
فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو عورتوں کی کوئی مرض جس کے قریب نہیں آیا. دنیا کی عورتیں اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی اور ہے. انہیں دنیا کی بیٹیوں سے تشبیہ نہ دینا. ان کو اگر دنیا والوں کی بیٹیوں سے ملاؤ گے تو غارت ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام لینے کے لیے یہ زبان کو گل و گلزار سے دھونا پڑتا ہے. اس ذات اقدس کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اور جس کے چاہنے والوں پر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے. فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، معمولی ذات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر نور نظر جب آپ کے گھر آتی تو حضور بیٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں فرماتے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے. حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں. ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے. فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں. ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے. لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ. ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذرا پھر ایک بار لگا دے بھائی. ارے بھائی، اللہ کو نہیں دیکھے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھے آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، مگر اللہ کا اور آخرت کا پتہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ ان کے درمیان ہے. اور یہ نہیں کہہ رہے میں پیارے نبی پر ایمان لایا، آمنہ کے لال پر ایمان لایا، محمد عربی پر ایمان لایا، رسول صادق پر ایمان لایا، نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو رب نے کہا اے مجھ پر ایمان لانے والے، اے میری توحید کو ماننے والے، میرے وحدہ لا شریک ہونے کو قبول کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، تو دھوکے باز ہے، تو غدار ہے، تو باغی ہے، کیونکہ تو نے مجھ کو تو مانا مگر میرا پتہ بتانے والے میرے محبوب کو نہیں مانا. تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تو میرے ساتھ میرے محبوب کو بھی مان لے گا. اور اللہ کا شکر ہے اپن لوگ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ولیوں کے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، امام الاولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم سید الشہداء کو بھی مانتے ہیں، سردار اولیاء سرکار غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں. ماننے والا بنایا اللہ. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ ماننے والا بنایا.
ماننے والا بنایا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی. مگر ایک بات لگے ہاتھوں ذرا آپ کو سناتے ہوئے چلے جاتا ہوں. بازو والے تو اپنے دشمن ہے چھے. جو غوث پاک کا دشمن وہ احمد نقشبندی کا دشمن. جتنے ہمارے خلاف علماء اہل سنت کے خلاف جتنے بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں آپ غور کر کے دیکھیے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے، علم غیب کا منکر ہے. نبی پاک علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہنا شرک کہتا ہے. ایسے غدار ویڈیو بناتے ہیں ہمارے خلاف میں. تو ہم بولتے ہیں جو قوم نبی کچھ نہیں سمجھی انہیں احمد نقشبندی کو کہاں سے سمجھتی؟ سمجھتی؟ بولو نا جی. نہیں سمجھتی. نہیں. جو بیٹا اماں کچھ نہیں سمجھا انہیں ساس کو سمجھتا نہیں سمجھتا. جو بیٹا باپ کو نہیں سمجھا انہیں سسرے کو سمجھتا نہیں سمجھتا. تو یہ قوم نبی کو نہیں سمجھی، غوث اعظم کو نہیں سمجھی، غریب نواز کو نہیں سمجھی، تو ان کے در پہ ان کی خاک پہ پلنے والے احمد نقشبندی کو کیا خاک سمجھیں گی؟ انہیں نہیں سمجھا، انہیں ویڈیو بنا رہا، میرے کو ٹینشن نہیں ہے. میں تو بول رہا ہوں بہت اچھا ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے اپنی، میرے کو تو ٹینشن نہیں ہے. بنا بول رہا ہوں میں، اور میرے سے پیسے لیتا تو لے کے بنا بول رہا ہوں. میرے کو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ تو میرے کو گالیاں دیا تو کیا میرے کو گالی لگنے والی ہے؟ میں وہی جبہ پہن کے بیٹھا ہوں، ایک بھی دھپا نہیں لگا اب تک. نہیں، مسئلے کو سمجھو آپ. مگر انہیں کرا میں کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ہمارے بیچ میں رہتے دیکھو پٹھے، ہاتھ چومتا مولانا یوں کرتا ہمارے سامنے. مولانا علیم صاحب کو ملا تو مولانا، ان لوگوں کے ویڈیو نکال کے اورنگ آباد میں انہیں وائرل کرتا. رات میں اماں اتنا ڈینجر ہے انہیں. یہ ہے منافق. کون ہے یہ؟ بولو ذرا زور سے بولو. منافق. یہ منافق وہ بازو والوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بازو والا تو گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا. بازو والا گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا نا بھائی، کھلم کھلا گالی دے رہا انہیں، اپن بولتے ویری گڈ. مگر انہیں کیا کر رہا؟ گروپوں میں ہلو ادھر سے ادھر کی ایک ویڈیو نکال کے سینڈ کر دے رہا. ارے کون ڈالا یہ ویڈیو؟ مولانا علیم صاحب کیا کرے؟ دیکھ کے کال کرے. کون ہے؟ میں ہوں مولانا میدان. اماں بہت ڈینجر ہے رے تو. یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے. آپ ایسے منافقوں سے بچنا. یہ آستین کے سانپ ہے. یہ ہماری مسجد میں رہتے، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، پیچھے سے چھرا بھی بھونکتے. یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے. میرے کو اہل حدیث سے، وہابی سے، غداروں سے ٹینشن نہیں ہے میرے کو. یہ آستین کے سانپوں سے میرے کو بہت ٹینشن ہے. اچھا کئی جگہ تو ایسا ہوا بلائے بیان کرنے کا واسطے، مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب بلایا مولانا صاحب کو، میرے کو دعوت دے کے بلا. میں وہاں گئے تک اس کی بیڈ پبلسٹی پوری واٹس ایپ پہ چلا رہا، نقشبندی صاحب ایسے، نقشبندی صاحب ایسے. اماں میں بولا اتنا خطرناک ہوں میں؟ میرے کچھ نہیں معلوم، اتنا ڈینجر ہوں. تو وہاں کے بعد لوگ حضرت ایسا ایسا بڑا تھا. بولا ایک کام کریں گے، ٹھہر تم لوگوں کو ایک نیا جلوہ دکھاتا ہوں میں. یہ گروپ ہے، یہ گروپ میں یہ فون ہے، یہ فون سے وائرل ہوگی. کس کا؟ ادھر فون تو کر اس کو. فون کرے تو بچہ نکلا. ایک بچے کو بلا، ادھر بیٹے، ادھر بابا، ادھر بیٹے آپ کے موبائل سے یہ ایک ویڈیو یہ گروپ میں وائرل ہوئی، کون کرے بیٹا؟ خدا کی قسم صاحب میرے کو نہیں معلوم، صاحب میں نے دیکھا. نہیں بیٹے میرے کو معلوم ہے آپ نہیں کرے، کوئی آپ کا موبائل لے کے کرے ہوں گے. کون کرے؟ ہمارے امام صاحب کرے. میرا موبائل انہوں لیے تھے کل. پھر میں بولا وہ امام صاحب کو انہیں بلاؤ. انہیں چھے میرے کو دعوت دے کے بلایا سو والا لوگ امت. ارے میں بولا تیرے دل میں جب اتنا بغض ہے تو ہولے پھر بلایا کہیں کو تو میرے کو؟ تو بولے پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی آپ کو بلاؤ. بولے تو بلایا تو پھر یہ کہیں کو کرا کاما. پھر دیکھے تو انہیں یا نبی سلام علیہ کا بھی پڑھ رہا، انہیں یا رسول اللہ بھی بول رہا، پھر پیچھے سے چھرے بھی بھونک رہا. یہ آستین کے سانپ صدائے حق آج جلسہ کر رہی. یہ مولانا لوگوں کو کیا ملنے والا ہے؟ پیسے مل رہے لوگوں کو.
بولو بھائی کائی کو کر رہے بھائی جلسہ ان لوگ؟ ان کو کیا ہے؟ ان کے گھر میں بیویاں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو گھر نہیں ہے، ان کو کاروبار نہیں ہے، جا کے مست گھر میں سو جاتے ہیں ان لوگ ابھی بلینکٹ اوڑھ لے کے مرین دو قوم، ہم کو کیا کرنے کا بھائی، جاؤ گڑھے میں گرو۔ صدائے حق اس لیے جلسہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے ایک جلسے کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی چاشنی نصیب ہو جائے، اہل بیت کی شان و عظمت معلوم ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں اس لیے جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ باہر پرمیشن نہیں ملی۔ اب انہیں بازو اپنا ہی اندر کا استن کا سانپ ویڈیو پھیلا رہا، مسجد میں کامیڈی ہوگی، مسجد میں کامیڈی ہوگی۔ ڈارلنگ تم کہاں گئے؟ کامیڈی کامیڈی بول کے بھاگ گیا، ہچ نہیں، خود حرام کے کاما کر رہا، دوسروں کو بول رہا کامیڈی ہوگی۔ ابے حولے، جیسا لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ویسی سمجھانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ میں بھی اگر سیریس تقریر کرا، امام نسائی فرماتے ہیں، امام طحاوی نے یوں لکھا ہے، امام اعظم کے شاگرد نے یوں فرمایا ہے، امام ابو یوسف نے یوں کہا، امام محمد بھی اس مسئلے میں یوں تحریر فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان سے ان کا یہ اختلاف ہے، امام شافعی نے یوں کہا ہے۔ کون کون سمجھے؟ ہاتھ اٹھا۔ میرے کو بھی آتا دلائل دینے، مگر یہاں مسجد روشن میں کوئی بھی نہیں دکھتے، سب اپنے اپنے گھروں میں بلینکٹ اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کو امام طحاوی کیا معلوم، امام نسائی کیا معلوم، امام بخاری کیا معلوم۔ چلو جی امام بخاری صاحب کا اصلی نام بولو۔ امام مول صاحب کئی کو پوچھ رہے، خاموش بیٹھو۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو اللہ تعالیٰ جیسی قوم کے بیچ میں بٹھایا، ہم کو ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، اچھا مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد کی بات ہے، شہر کی بات ہے، شہر گاؤں کی نہیں، شہر کی بات ہے، سٹی کی بات ہے، حیدرآباد کی بات ہے۔ ایک جلسہ ہوا، 2 گھنٹے دھواں تھار خطاب، آدھا کلومیٹر تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے، پورے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بیان ختم ہوا، مست ہو گئی پبلک، خوش ہے، پورے سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام ختم ہوا، مولانا صاحب ہمارے جو جلسہ کرائے سو صدر صاحب تھے نا، انہوں بیچارے اعلان کر رہے ہیں مائک لے کے، آپ تمامی احباب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، جاتے وقت ضرور تناول طعام فرماتے ہوئے جائیں۔ صحیح بولے غلط بولے؟ صحیح بولے۔ یہ کون کر رہے ہیں اعلان؟ صدر صاحب کر رہے ہیں۔ پیچھے سے معتمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صدر صاحب کا کرتا کھینچ کے بول رہے ہیں، چھوڑو جی وہ سب باتیں، پہلے کھانے کا اعلان کرو۔ تو مطلب معتمد صاحب کو یہ نہیں معلوم تناول طعام بولتے۔ تو اب ہم ایسی قوم کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہم کو قوم کے معیار کے حساب سے گفتگو کرنا پڑے گا بھائی۔ انہیں اس کو ٹماٹا بنا دے رہا، پورا کامیڈی کرتے، کامیڈی سنو۔ کتنی بدماشی ہے نہیں؟ ارے انہیں سامنے والا کر رہا، بازو والا تو انہیں کھل کے کر رہا، تو بھی کھل کے کر۔ باپ کا بیٹا ہے تو یہاں ٹھہر کے بول، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ گروپوں میں پھیلا دیا، واٹس ایپوں پہ ڈال دیا، بھاگ گیا اورنگ آباد چھوڑ کے۔ میں بولا اس کو لے کے آؤ مولانا آج۔ مولانا علیم صاحب، مولانا کریم صاحب، ہمارے صاحب ساجد صاحب جو ہے ایک ویڈیو بتائے تھے، بولا اس کو بلاؤ جی، اس کو آج مسجد میں اس کا کام پورا آپریشن ہی کر دیں گے اس کا۔ نہیں ہے مول صاحب، اورنگ آباد چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ دیکھو یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ اہل سنت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے یہ جلسے سے۔ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات یہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، وہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں۔ میرا حیدرآباد ٹو اورنگ آباد ڈائریکٹ ٹکٹ بن گیا تھا، ٹکٹ بن کے 15-20 دن 25 دن ہو گئے۔ 4 دن پہلے کال آیا، ٹکٹ کینسل ہو گئی صاحب، حیدرآباد ٹو اورنگ آباد فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب انہوں پریشان ہو کے میرے کو فون، کیسا کریں گے، ہم پورا اعلان کر دیے، انہیں ٹکٹ کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑے، اس کو پکڑے، پھر ٹکٹ بنائے حیدرآباد ٹو ممبئی، ممبئی ٹو اورنگ آباد، ڈبل ٹیبل پیسے ہو گئے۔ قربان کر رہے ہیں، سب دے رہے ہیں۔ بولے نہیں بھائی کچھ بھی ہو جان دو، نام بول دیے حضرت آنا ہے۔
اتنی کوشش کر رہے ہیں بھائی، اتنے لوگوں کو اعلان کر دیے حضرت آ رہے، بلکہ پبلک آنے والی ہے، حضرت نہیں آئے تو مسئلہ چڑھا تھا، حضرت کو آنا ہے، پبلک آنا ہے، سننا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہاں فونا وہاں فونا وہاں فونا یہاں فونا، اتنی محنت کر رہے ہیں ایک جلسہ۔ آپ کیا جاتے وقت ان کو 2 روپے 5 روپے دے کے جانے والے ہیں؟ یہ جلسہ صدائے حق اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ ان کا نام ہو جائے، بلکہ اس لیے کر رہی ہے مصطفیٰ کے دین کا کام ہو جائے، رسول اللہ کی ثنا خوانی کا کام ہو جائے۔ یہ کام صدائے حق اس لیے کر رہی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام حق آپ عاشقان رسول تک سچی انداز میں پہنچ جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی اگر دین کا کام کرا تو اس کا ساتھ دو، غداری مت کرو، شرارت مت کرو، کام کو بگاڑو مت، کام کو لے کے چلو، یہ کام کے لیے ضروری ہے۔ تو اب آئیے پیارے بزرگار دوستو، چلتے ہیں پھر بارگاہ اہل بیت میں۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ صدائے حق کا ساتھ دیں گے؟ کون کون نہیں دیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، جلسہ سن رہے نہیں سن رہے؟ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں ساتھ دے رہا ہوں جی، آپ کئی گنے دیتے؟ سبحان اللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھائی کا کام، حق کا کام، نیکی کا کام ہے، اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، امت رسول کو پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، برابر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب آؤ پیارے بزرگار دوستو، چلو مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے عاشق بنو۔ کیا بنو؟ اہل بیت کے، زور سے بولو، عاشق بنو، چاہو، اپنی جان سے زیادہ چاہو اہل بیت کو، اور اہل بیت کو جو جتنا چاہتا ہے وہ اتنا سرفراز ہوتا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نامراد نہیں کرتا، سرفراز کرتا ہے۔ غور کریے گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین۔ کون بولیے؟ امام حسین بیٹے ہیں مولا